تھوڑی دیر پہلے دہشت گردی کے حوالے سے بات کر رہے تھے. دہشت گردی میں افغانستان سے ایون ایران بھی تنگ ہے, لیکن ایران کو بھی اس سے بھی بڑے بڑے تھریٹس ہیں جس کی وجہ سے ریجنل انسٹیبلٹی بھی آ سکتی ہے. ایران اور یو ایس کی جو آپسی بات چیت ہوئی عمان میں, اس کا پس سے پردہ کیا چیزیں چل رہی تھی ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات جو ہیں وہ کل عمان میں کی ثالثی کے اندر مسقط میں ہوئے, کیپٹل آف عمان. ایرانی وفد کی قیادت وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کی, جبکہ امریکہ کے نمائندہ خصوصی جو ایلچی ہیں وہ اسٹیو وٹکاف ہیں وہ تھے, اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیرڈ کوشنر, یہ دونوں امریکہ کی طرف سے تھے. یہ مذاکرات پہلے ترکی میں ہونے تھے, لیکن ایران نے انسسٹ کیا کہ ان کو عمان میں منتقل کیا جائے. اس سے پہلے بھی عمان کا ایک سرٹن کردار رہا ہے. اس حوالے سے یو ایس اور ایران کے بیچ میں معاملات کو صحیح کرنے میں موضوعات کے اندر امریکہ کے بقول جو ہے وہ تہران کے بیلسٹک میزائل پروگرام پر بھی بات چیت ہونی تھی. ایران نے بیسکلی اس کو کمپلیٹلی رد کر دیا کہ ہم لوگوں نے تو بات ہی نہیں کرنی بیلسٹک میزائل کے اوپر, اور یہ باتیں صرف اور صرف جوہری پروگرام تک ہی لمٹ رکھی جائے, محدود رکھی جائے. عرب ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ مسقط مذاکرات کے دوران ماحول مثبت رہا. انہوں نے کہا ہے کہ فریقین نے مذاکرات کو جاری رکھنے پر اتفاق کیا اور مذاکرات کے آئندہ مرحلے کی تاریخ کا تعین عمانی وزیر خارجہ کے ساتھ مشاورت کے بعد کیا جائے گا. ناٹ جسٹ دیٹ, ایرانی وزیر خارجہ کے مطابق ایران یورینیم افزودگی کی اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوگا. یورینیم ارینجمنٹ کے حوالے سے معاملہ چلتا رہے گا, بٹ سول یوز تک کسی دباؤ اور دھمکی کے تحت مذاکرات نہیں کرے گا. ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ جی عمان میں ہونے والے مذاکرات بہت اچھے رہے ہیں اور ایران بہت شدت سے معاہدہ چاہتا ہے. انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر معاہدہ نہ ہوا تو نتائج بہت سخت ہوں گے. امریکی صدر نے معاہدے کی شرائط کے بارے میں یہ بھی کہا ہے کہ جی پہلے تو جوہری ہتھیار نہیں ہوں گے, پھر اگر ہم 2 سال پہلے اس طرح کے معاہدے پر پہنچ سکتے تو شاید یہ معاہدہ ہو چکا ہوتا. بدھ کو امریکی سینٹ کام جو ہے اس کے مطابق امریکی طیارہ بردار بحری جہاز یو ایس ایس ایبراہم لنکن کے قریب آنے والے ایک ایرانی ڈرون کو مار گرایا تھا. اب اس ساری صورتحال کے بعد عباس اراغچی کی ملاقات جو قطری وزیر اعظم ہے ان سے بھی ہوئی ہے, اور صورتحال بڑی تیزی سے ہم لوگوں کو آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس ملاقات کے بعد جو ہیڈ لائنز بنی دنیا کے مختلف جریدوں کے اندر, اخبارات کے اندر, الجزیرہ کہتا ہے کہ جی ایران سیز ٹاکس ود یو ایس اینڈ عمان اے گڈ سٹارٹ. گارڈین نے بھی یہی کہا کہ فارن منسٹر آف ایران کو ریفر کرتے ہوئے کہ ویری گڈ سٹارٹ. بی بی سی نے بھی, روئٹرز نے بھی, سی این این نے بھی اسی طریقے سے گڈ سٹارٹ کی بات کی. لیکن سی این این نے کہا ٹرمپ کنفرمز مور ٹاکس ود ایران ایز تہران سٹینڈز فرم آن نیوکلیئر انریچمنٹ. تو اسی حوالے سے بات کریں گے کہ نیکسٹ راؤنڈ کب متوقع اور اس کے اندر ہونے والا کیا ہے. ایمبیسڈر منیر اکرم صاحب موجود ہیں, پاکستان کے سابق مستقل مندوب یونائیٹڈ نیشنز میں. تھینک یو ویری مچ ایمبیسڈر صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام. ایمبیسڈر صاحب, ایران یو ایس اے دونوں ہی ایک دوسرے کو اس ٹاکس کے حوالے سے بڑا مثبت کہہ رہے ہیں, لیکن نہ تو ایران مانا وہ باتیں جو کہ یو ایس منانا چاہ رہا تھا, اور نہ ہی یو ایس مانا وہ باتیں جو کہ ایران منانا چاہ رہا تھا. بٹ از دس اے گڈ سٹارٹ ایز عباس اراغچی ہیز پٹ اٹ؟ جی دیکھیں کہ یہ حقیقت کے مذاکرات ہو رہے ہیں اور مذاکرات پھر جاری رہیں گے. I think that is a positive start. کیونکہ اس کا الٹرنیٹیو تو یہی ہوگا کہ جنگ ہوگی یا یوز آف فورس ہوگا اگر مذاکرات نہیں ہوئے. تو اس حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ گڈ سٹارٹ ہے, پازیٹیو سٹارٹ ہے. اب جو مسئلے ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا, یہ مسئلے بہت کمپلیکیٹڈ ہیں, بہت کمپلیکس ہیں, اور ان کا حل ڈھونڈنا آسان نہیں ہوگا. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر دونوں پارٹیز یہ تیار ہیں کہ ایکسٹینڈڈ ٹاکس ہوں تو شاید پھر مسئلوں کا کچھ حل نکل سکتا ہے. پر اگر بہت جلدی ہے اور دھمکیوں کے تحت وہ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران مان جائے جو کچھ بات وہ کہہ رہے ہیں, وہ مشکل ہوگا ایرانیوں کے لیے. پولیٹیکلی ڈومیسٹکلی بہت مشکل ہوگا, کیونکہ جہاں تک کہ نیوکلیئر انریچمنٹ کا پروگرام ہے تو اس کا تو ایک فریم ورک اگریمنٹ تھا, اور اس کے تحت کچھ نہ کچھ معاہدہ شاید ڈھونڈ سکتے ہیں. پر جو مثال کی ایشو ہے اس کے اوپر تو کوئی معاہدہ نہیں ہے, کوئی فریم ورک نہیں ہے. یہ صرف امریکہ کا دعو ہے کہ جی یہ میسائلز کو بند کیا جائے, ان پہ کنسٹرینٹس لگائے جائیں,
تو اس کی کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہے اس اگریمنٹ کی، تو وہ مشکل مسئلہ ہوگا۔ اور جو تیسرا جو مسئلہ ہے جو ایرانی جو افیلیٹڈ آرگنائزیشنز ہیں پورے خطے میں، ان پہ پابندیاں لگائیں جائیں، ان کو رد کیا جائے، وہ مسئلہ بھی آسان نہیں ہوگا حل کرنے کے لیے۔ پر جب تک کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، وچ مینس کہ یوز آف فورس نہیں ہوگا ہوپ فلی، تو دیٹ از پازیٹیو۔ لیکن ویسا what is the guarantee کہ یوز آف فورس نہیں ہوگا؟ جب لاسٹ ٹائم یو ایس اور ایران ٹاکس چل رہی تھی لاسٹ ایئر 2025 in the mid of it، تو پھر اسرائیل نے اس ٹائم پر اٹیک کر دیا تھا، اور بیلسٹک میسائل سے یا بیلسٹک پروگرام جو ہے ایران کا، اس سے ڈائریکٹلی تھریٹ تو صرف اسرائیل کو ہے، یو ایس کو تو کوئی تھریٹ نہیں ہے۔ تو آبویسلی اگر یہ والی بات ہو رہی ہے بیلسٹک میسائلز والی، جس سے لاسٹ ٹائم اسرائیل بڑے برے طریقے سے متاثر ہوا تھا، تو وہ اسرائیل کے لیے ہی ہو رہی ہے۔ اینڈ جیرڈ کشنر ادھر موجود ہیں، سو وی نو what he represents as not just Donald Trump's son-in-law but also somebody who's very close to Israeli elite. جی دیکھیں، امریکہ is the whole American establishment is close to Israel. It's not only Jared Kushner or Donald Trump. یہ ایک extreme example of affiliation with Israel ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی، اور جو ان کے نمائندے ہیں وہ ان کی سب کی بہت اسرائیل کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں۔ جو پچھلی مرتبہ جو اسرائیل نے سرپرائز اٹیک کیا تھا، اب اس کی وجوہات بہت ساری مختلف تھیں۔ وہ انہوں نے ڈسرپٹ کیا تھا نیگوسیشنز کو، اور کس حد تک اس میں ایک ایلیمنٹ آف سرپرائز انہوں نے ایران کے خلاف استعمال کیا۔ اس وقت ایرانی تیار ہے اور ایلیمنٹ آف سرپرائز نہیں ہے، تو میرے خیال میں اگر انہوں نے فورس استعمال کرنا ہے تو کھل کے آنا پڑے گا آگے، اور ایرانی بھی تیار ہیں اس کے لیے۔ تو اس لیے مذاکرات جب تک یہ کر رہے ہیں، امریکہ کے لیے بہت ساری مشکلات ہو جائیں گی اگر فورس استعمال کیا ایران کے خلاف، پورے خطے میں آگ لگ جائے گی۔ ایرانی جو ہیں انہوں نے کہا ہے ان کے جو اڈے ہیں ان کو ماریں گے، اسٹریٹ آف ہارموز کو بلاک کر سکتے ہیں، تو بہت ساری یعنی بڑی ڈسرپشن ہوگی۔ تو امریکہ بھی شاید نہیں چاہتا کہ وہ ڈسرپشن ہو، پر اسرائیل یہ ضروری ہے، اسرائیل اور نیتن یاہو وہ دباؤ ڈال رہا ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن پہ، امریکہ پر، کہ آپ ایران کی جو کچھ بھی قوت رہ گئی ہے نیوکلیئر اور میسائلز کو آپ ختم کریں۔ تو یہ کانٹراڈکٹری پریشرز ہیں، پر میرے خیال میں جب تک کہ مذاکرات جاری رہیں گی تو شاید یوز آف فورس تھم جائے۔ رائٹ۔ اچھا، فیبروری 19 کو ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ پیس بورڈ کے حوالے سے ایک ملاقات بلائی ہے، فنڈ ریزنگ ہوگی غزہ کے حوالے سے، ابھی تک یہ اطلاعات ہیں، ابھی تک یہ خبریں ہیں۔ تو امبیسڈر صاحب، ہاؤ ڈو یو سی دس وڈ بی دا فرسٹ فنڈ ریزر فار غزہ اس پلیٹ فارم کے تھرو؟ ہاں جی، صحیح ہے۔ obviously جو غزہ کی ریکنسٹرکشن کے لیے جو ایسٹیمیٹس بنی ہیں وہ تو $50+ بلین کی ایسٹیمیٹس ہیں۔ یہ جو فنڈ ریزنگ ہوگی، یہ میرے خیال میں اب تک دے آر ان دا فیز آف ریہیبلیٹیشن، اور جو ہیومینیٹیرین اور باقی جو مدد چاہیے وہاں، اس کے لیے یہ ضروری ہے۔ کچھ ریکنسٹرکشن وہ کرنا چاہتے ہیں، جو علاقے ہیں جو اسرائیل کے قبضے میں ہیں وہاں وہ شروع کرنا چاہتے ہیں ریکنسٹرکشن، پر میرے خیال میں اس میں سوالات اب تک اتنے سارے ہیں کیونکہ سیز فائر پورا نہیں قائم ہوا ہے۔ اسرائیل ابھی تک غزہ میں آدھا غزہ کو آکیپائی کر رہا ہے اسرائیل۔ تو جب یہ جو مسئلے ہیں ایک سیکوینس ہوتا ہے، اور یہ مسئلے جب تک حل نہیں ہوں گے، اسرائیلی ودرول جب تک نہیں ہوگا، کوئی معاہدہ نہیں ہوگا کہ حماس کس طرح سے ٹرانسفر کرے گی اپنا پاور اور ان کی ویپنز کس طرح سے ٹرانسفر کرے گی ٹو اے پیلسٹینین اتھارٹی گورنمنٹ، تو یہ مسئلے جب تک حل نہیں ہوں گے تو موونگ ٹورڈز ریکنسٹرکشن شاید پری میچور ہو۔
میرے خیال میں کوئی بڑی کمٹمنٹس اس وقت نہیں ہوں گی. نوشنل کمٹمنٹس ہو سکتی ہیں، لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہم 10 بلین دے دیں گے، ہم 5 دے دیں گے، ہم 6 دے دیں گے، پر اس کا کوئی نتیجہ اس وقت امیجیٹلی نہیں نکلتا. رائٹ امبیسڈر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو. ویسے تو اصولی طور پر جس نے یہ نقصان پہنچایا ہے اسی کو یہ نقصان بھرنا چاہیے. امریکی ٹیکس پیئرز کی جیبوں سے پیسے نکل کر اسرائیل کو پرووائڈ کیے جاتے رہے اور اسرائیل اس کو استعمال کرتا رہا اس تباہ کاری کے لیے جس حوالے سے اب فنڈ ریزنگ ہونی ہے. تو اسرائیل کی جیب سے ہی نکلنے چاہیے یہ تمام کے تمام پیسے. بہرحال ہوپنگ فار دا بیسٹ کہ غزہ کے لیے جو بھی ہو وہ بہتر ہو اور اس خطے کے لیے جو بھی ہو بہتر ہو. پاکستان